بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ مرزا جہلمی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کے چند دن بعد ایک نیا شوشہ چھوڑا اور ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ کا کلپ چلا کر اور بڑی ایک دفعہ پھر بکواسات کا بازار گرم کیا، بڑا ٹائٹل دیا کہ داتا علی حجویری کا دفاع کر کے دکھاؤ، اور معاذ اللہ اس مرزائیہ جدیدہ کے بانی مرزا جہلمی نے اپنی طرف سے من گھڑت چند گستاخیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ فلاں بھی گستاخ ہے، فلاں بھی گستاخ ہے۔ اس کی نظر میں تو ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو بندہ امام بخاری کو بھی کافر ثابت کر دے، اور امام بخاری کے پیچھے پھر پوری امت ہے۔ ہمارا گزشتہ بیان اس بات پر موجود ہے کہ کشف الہام کے نام پر اس نے جو تمام اولیاء کو کافر قرار دیا، تو وہی کشف الہام امام بخاری کے ہاں بھی ہے۔ خود امام بخاری صاحب الہام ہیں، اور امام بخاری بھی اگر ختم نبوت کے ڈاکو ہیں معاذ اللہ، تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس مرزا جہلمی کا اب تازہ طریقہ واردات یہی ہے، ٹائٹل دے دیا، تصویر لگا دی اور گستاخی کا شور مچا کر بھاگ گیا۔ اگرچہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کی کتاب کے حوالے سے جو چند پوائنٹ اس نے اپنے ذہن میں گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ معاذ اللہ گستاخیاں ہیں، ان کے بارہا جوابات علماء اہل سنت کی طرف سے آ چکے، لیکن یہ اب چیلنج دے کر میدان لگانا چاہتا ہے، اور ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ کو اس نے چیلنج کیا ہے کہ جناب دفاع کرو۔ تو آج ہم لمبی اور زیادہ طویل گفتگو کرنے کی بجائے صرف اس کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں اور اس کو کھلے لفظوں میں چیلنج دیتے ہیں۔ اب تم نے چیلنج دیا ہے تو میدان میں کھڑے بھی رہنا۔ تمہارا طریقہ واردات صرف یہی ہے کہ تم ایک بات کو گھڑ لیتے ہو اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہو، اور پھر اتنا شور مچانا کہ مخالف کی آواز سنی ہی نہ جائے اور تمہاری آواز ہی ہر طرف سنی جائے، اور تم کہو بس گستاخی اور ہے تو بس اسی طرح بنا دی گئی۔ اب اگر تم حلالی ہو تو تمہیں چیلنج ہے، تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے، خود ہمارے امام کا نام لے کر اور ٹائٹل دے کر کہا ڈاکٹر جلالی دفاع کرو۔ اگر حلالی ہو تو چیلنج دے کر میدان میں رہنا، اور اس تاریخ کا اعلان کرو کہ جس تاریخ کو تم آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو، چونکہ تمہیں جواب دیا جاتا ہے اور تم بھاگ جاتے ہو۔ اب آمنے سامنے بات ہوگی، اب کراس ٹاکنگ ہوگی، اور اس کا حل بھی یہی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تم اپنی طرف سے شور مچا کر پھر بھاگ جاتے ہو۔ ان سارے باتوں کے جواب تو ہمارے پاس بے شمار ہیں اور ہم بھرپور جواب دیں گے، لیکن ایک دفعہ تمہارے حلالی ہونے کی اتھینٹیکیشن ہمیں پتہ چل جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو اور تمہیں کتنا علم آتا ہے اور کتنا تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم نے پہلے بھی کئی دفعہ چیلنج دیا اور باقاعدہ کہا کہ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے۔ تم نے ٹائٹل دیے، نام دیے، اور جو تمہارے پاس مناظرہ کرنے کے لیے جائے اس کو تو تم کہتے ہو کہ یہ تو میرے خلاف سازش کرتے ہیں، میری اکیڈمی بند کراتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ ہم تمہیں ایسا کوئی راستہ بھاگنے کے لیے نہیں دیتے، چونکہ تمہارا سسٹم آن لائن ہے۔ ہم تمہارے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں اور تمہیں بھرپور ٹائم دیتے ہیں، پورے مہینے تک کا ٹائم دیتے ہیں تیاری کرنے کا، کہ ایک مہینہ تک اچھی طرح تیاری کر لو، اور بھی جتنے حوالے ہیں تمہارے پاس وہ سارے تیار کر لو، لیکن ہمت ہے۔ اور اگر حلالی ہو تو پھر چیلنج دے کر اب آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے وقت کا اعلان کرو کہ کس تاریخ کو، کس وقت تم مناظرے کے لیے بیٹھو گے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ سارا کچھ اب آن ایئر کرو، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر تم امام جلالی زیدہ شرفہ سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو اور انہی سے جواب لینا چاہتے ہو تو تب بھی اعلان کرو، وقت کا تعین اور سارے TORs بیان کر دو۔ اور اگر کہتے ہو کہ ان کی طرف سے کوئی بندہ بھی آ جائے جس کو امام جلالی زیدہ شرفہ لکھ کر دے دیں کہ اس کی فتح شکست میری فتح شکست ہے، تم نام لے کر اعلان کر دو، تب بھی ہم تیار ہیں، ہر طرح سے تمہیں جواب دے دیں گے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا بند کرو، یہ جھوٹوں اور مکاروں کی عادت ہوتی ہے۔ حق والے ہمیشہ ڈٹ کے رہتے ہیں، جب بھی میدان لگا ہے تو میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کا طریقہ کار رہا کہ وہ جب چیلنج دیتے تھے تو میدان میں آ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود کے سامنے میدان میں آئے
اور اس سے भरपूर मुनाज़रा किया कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तू है तो मगरिब से निकाल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने जादूगरों को चैलेंज दिया और कहा कि सारे आ जाएं, तो मैदान में डट कर मुकाबला किया। अहले इल्म अंबिया के वारिस हैं, वो आज भी अंबिया के मिशन को लिए हुए हैं, जो नबियों का मिशन है कि बातिल के सामने आकर आंखों में आंखें डालकर बात करना। अल्लाह के फजल से इस मिशन पर हम अब भी कायम हैं। तुमने जितने इतराज़ात किए, अगर तुम हक पर हो तो तुम्हें ऑनलाइन आना पड़ेगा, तुम्हें आमने सामने जवाबात लेने पड़ेंगे। और अगर तुम्हारा तरीक़ाकार यहूदियों वाला है, तुम्हारा तरीक़ा वारदात मक्कारों अशारों वाला है, तो फिर तुम्हारी यही वारदात होगी कि तुम बात करोगे और भाग जाओगे और अपने हलाली होने की ऑथेंटिकेशन देना भी भूल जाओगे। अब अपना हक पर होना साबित करो और जल्द अज जल्द ऐलान करो। जवाबात हम क्लिप की सूरत में भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे कई जवाबात तुम्हें दिए गए, तुम फिर दोबारा एक टाइटल देकर कहते हो आओ जी ऐलान करो जी, दिफा करो जनाब, ऑनलाइन क्यों नहीं आ जाते। ऐसा बुज़दिल शख्स है कि धाड़े मारता फिरता है कि कोई आए मेरे मुकाबले में। जब कोई आता है तो फिर भागने के लिए राहें ढूंढता है। अब राह ना ढूंढना, अपने मौक़िफ़ को साबित कर सकते हो तो आओ। अगर सच्चे हो तो अल्लाह के नबियों की ये शान है, वो मैदान में डट कर रहते हैं, और अल्लाह के नबियों के ग़ुलामों की भी यही शान होनी चाहिए कि वो भी डट कर रहें। हम बताएंगे कि हम ऑनलाइन जिस फोरम पर तुम चाहते हो डट कर रहेंगे और अपने अकीदे की सारी बातों का दिफा करेंगे, लेकिन तुम यहूदियों की चाल चलोगे और तुम्हारा यहूदियों का मिशन जो है वो यही है कि मैं बस शोर मचाऊं, काफिर करार देने का, गुस्ताख करार देने का, और बाद में दुम दबा कर भाग जाऊं। अब पता चलेगा कौन हलाली है और कौन मैदान में रहता है। दुनिया में लगाने निकले हैं।